الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں 3 اہم خبریں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی خبر، مسلمانوں میں مدارس اور دینی تعلیم سے بے رخی کی بنیادی وجہ اور ذمہ داران مدارس کو آئینہ دکھانے کی کوشش، مولانا کعب رشیدی صاحب کا زبردست بیان۔ اور دوسری خبر، عبدالرشید کالی پگڑی والے کا فتنہ علماء کی محنت سے بحمد اللہ ختم۔ اور تیسری خبر، رامپور سے ممبر آف پارلیمنٹ مولانا محب اللہ ندوی صاحب کے مادر علمی دارالعلوم دیوبند تشریف لانے کے مناظر۔ تو ناظرین، بالتفصیل ہر خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں مدارس اسلامیہ اور دینی تعلیم پر آئے دن غیروں کی طرف سے الزامات اور بہتان تراشیاں مختلف طریقوں سے کی جاتی رہتی ہیں۔ کہیں مدارس کو غیر قانونی بتا کر بند کرنے کی کوشش، تو کہیں نظام تعلیم پر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ مدرسوں میں تو دہشت گردی کی ہی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ مدارس مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دیتے اور اسی لیے مسلمان ترقی نہیں کر پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی عنوان پر مولانا کعب رشیدی صاحب نے کھل کر مدارس کے ذمہ داران کی کوتاہیوں پر بھی گفتگو کیا ہے اور بتایا کہ اصل خامی کیا ہے۔ مدارس میں تو مسلمان کل 1% آتے ہیں، باقی تو اسکول کالجز میں ہی جاتے ہیں، تو مدرسوں پر یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ وہیں مولانا نے بتایا کہ مدارس میں بھی جو طلبہ کی تعداد مجموعی طور پر کم ہوئی ہے اور مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے قصوروار ادارے کے ذمہ داران ہی ہیں، جو معمولی تنخواہ اساتذہ کو دیتے ہیں جس سے ان کا گزارا بھی ممکن نہیں، تو کون اس طرح سے دینی مدارس کی صف میں آئے گا؟ مولانا کا بیان 2 سال پہلے کا ہے، لیکن بیان 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر اہل مدارس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ مولانا کا مختصر سا بیان سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، ایک ہماری مجلس میں ایک بات اور بہت امپورٹنٹ آئی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں آنے والا طبقہ پوری مسلم کمیونٹی کی اگر پرتسپردہ کی جائے تو 1% ہے، اور 2019 کے بعد، خاص کر کووڈ-19 کے بعد، تو یہ تعداد بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہبی تعلیم دینے والے لوگوں کو آج کی دنیا میں فقیروں کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس میں۔ آپ ایک امام کو 5,000 روپے دیتے ہو، آپ ایک مؤذن کو 3,000 روپے دیتے ہو، آپ ایک مدرسے میں پڑھانے والے کو 8,000 روپے دیتے ہو۔ جب آپ لوگوں کو جینے کے لیے پریاپت چیزیں نہیں دو گے تو اپنی اولاد کو چوراہے پر کوئی بھیک مانگنے کے لیے کھڑا نہیں کرے گا۔ اور وہ دور چلا گیا کہ لوگ فاقے کر لیا کرتے تھے لیکن ریلیجیس آئیڈینٹی پر کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کلپنا کرتے ہو کہ آج کے دور بھی ایسے ہی ہے تو اس سے بڑی بے وقوفی دنیا میں کچھ اور نہیں ہوگی۔ ناظرین، وہیں دوسری طرف اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تبلیغ جماعت کے ایک امیر عبدالرشید صاحب کی، جنہوں نے حال ہی میں ایک نیا فتنہ کھڑا کیا تھا خلافت کا، اور محض خواب کی بنیاد پر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین مقرر کر لیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو مجھے خلیفہ مانے وہی صحیح ہے اور جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ خیر، علماء نے پھر اس کا تعاقب کیا، اس سے بحث و مباحثہ ہوا، لیکن یہ شخص اپنے بیان پر قائم رہا اور خاموشی کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا حمزہ صاحب محتمم جامع مسجد امروہہ نے انہیں پہچان لیا۔ پھر مولانا حمزہ صاحب اور مولانا منہاج العابدین صاحب نے اس سے بات چیت کی اور اس سے تحریری طور پر رجوع نامہ لکھوایا اور زبان سے بھی رجوع کروا لیا، اور اس طریقے سے یہ فتنہ بحمد اللہ ختم ہوا۔ رجوع کے مختصر سے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو دعویٰ آپ نے کیا تھا، آپ اس پر قائم ہیں یا اس سے رجوع کر چکے ہیں؟ خواب کی بنیاد پر میں نے جتنے دعوے کیے تھے وہ سب سے میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اتباع کر رہے تھے خوابوں کی بنیاد پر جتنی باتوں کی اتباع کر رہے تھے وہ اتباع نہ کریں میری، ہم توبہ کرتا ہوں اس بات سے اور معافی مانگتا ہوں۔ وہیں تیسری خبر سامنے آ رہی ہے کہ کل 10 جون کو مولانا محب اللہ ندوی صاحب دارالعلوم تشریف لائے، ادارے کے بہت سے اساتذہ سے ملاقات کی۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندوی صاحب دارالعلوم کے بڑے استاذ مولانا شوکت بستوی صاحب سے کس قدر محبت و عقیدت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ناظرین، تو یہ رہی آج کی چند اہم خبریں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں، اہل مدارس تک ضرور یہ ویڈیو پہنچائیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی ملی و ملکی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ۔